وہ لوگ جن کے کڈنی صحیح طور پر فنکشن نہیں کر رہے یا ڈائلیسس کے امراض کا شکار ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تو اپنے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ آپ کو پانی پینے کی وجہ سے، اور خاص طور پر صبح جب اٹھیں تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو ہے پیشاب کریں آپ، اور اسی طریقے سے رات کو جب سوئیں تو سونے سے پہلے پیشاب کر کے سوئیں، اپنے مثانے کی تھیلی کو خالی کر کے سوئیں۔ ناظرین کرام، ہمارا جو مثانہ ہے اس کے اندر بہت کم 300 ملی لیٹر غالباً جو ہے اس کے اندر کم سے کم جو پانی آتا ہے، اور جب ہمارے پیشاب آتا ہے ہم اس کو روکتے یہاں تک کہ اب وہ ایک جھلی سی ہوتی ہے، اتنی مثانے کے اندر اتنی اس کی جھلی ہوتی ہے، مثانے کی بلاڈر کی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ پھر غدود پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ غدود کمزور ہو جاتے ہیں، پیشاب کے قطرہ جو ہے فوراً نکل جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمیں اس کے ساتھ مینٹین کرنا چاہیے، خاص طور پر جن کو گردے کے ساتھ ساتھ مثانے کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، جن کے ہاتھوں پاؤں میں سویلنگ رہتی ہے، میں ساری جو ہے گفتگو کر چکا ہوں۔ اب آئیے ناظرین کرام علاج کی طرف۔ علاج یہی ہے، سب سے پہلے پانی کو مینٹین کریں اپنے جسم میں، صبح سے لے کر شام تک 6 سے 8 گلاس پانی ہر ایک کو پانی پینا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے پانی کو مینٹین کریں، اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں پتہ کروائیں کہ آپ نے ان کو کتنا پانی پلایا۔ اسی طریقے سے اب دوسرا کام جو ہے، آپ ایک نیمبو نچوڑ کر روزانہ دن میں صبح، دیکھیں دوپہر کو کھانا کھایا ہے تو دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیان جو ہے آپ ایک ٹائم رکھ لیں کہ 1 گلاس نیمبو والا پانی آپ نے وہ پینا ہے۔ ایک نیمبو نچوڑ کر لیمبو جو ہے پورا نچوڑ کر وہ پورا گلاس جو ہے نیم گرم پانی آپ نے پی لینا ہے۔ یہ اس کی پابندی کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ پیاز کا استعمال کریں اپنے سلاد کے اندر، دن کے اندر، رات کو پیاز استعمال نہ کریں، دن میں پیاز کا استعمال کریں۔ تیسرا کام ناظرین کرام، جنجر، جن کے جو ہے کیا نام ہے گردے خراب ہیں تو ان کے لیے لازمی طور پر یعنی کہ ادرک، انجیر اور اسی کے طریقے سے دار چینی، ان 3 چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایک چٹکی جو ہے کلونجی، یہ ڈال دیں اور اس کا کعوہ بنائیں، خوب اچھی طریقے سے اسے ابالیں۔ ابالنے کے بعد جو ہے اس کا 1 کپ ہے وہ رات کو سونے سے پہلے یہ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے کی تکالیف جو ہے یہاں تک کہ دور ہو جائیں گی۔ اور یہاں تک کہ ایک اور عمل جو ہے وہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی تکلیف میں رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ سبحان اللہ دعا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعائیں موجود ہیں۔ جب بہت زیادہ درد ہو تو اس پر پڑھ کے دم کریں اور اس کو استعمال کریں، اور یہاں تک کہ سورۃ القریش اول آخر درود شریف کے ساتھ جس چیز کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر جو بھی آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی آپ جو ہے غذا استعمال کر رہے ہیں، ڈائلیسس کے امراض کا شکار ہیں، تو آپ جو ہے یہ عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جن کے کڈنی میں پتھر ہو چکے ہیں، یعنی کہ اسٹون ہو چکے ہیں، جن کو مثانے کی تکلیف رہتی ہے، تو وہ سورہ رحمان کی آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ 2 ٹائم پڑھ لیں، صبح بھی شام بھی، پانی پر دم کر کے پئیں، نیمبو والا پانی اس پر دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ آپ کی کڈنی کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، ہم چلیں گے بریک کی جانب، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین کرام، یہ کڈنی آپ کی ہے، یہ دل آپ کا ہے، یہ گردے آپ کے ہیں، یہ پھیپھڑے آپ کے ہیں، یہ مثانہ آپ کا ہے۔ اگر تو آج آپ اس کی حفاظت کریں گے، آج تھوڑا سا اپنا کامن سینس کو یوز کریں گے، تو آپ جو ہے ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے، آپ کیمیکل ادویات سے بچ جائیں گے۔ آج آپ ناظرین کرام، پوری دنیا جو ہے آج نیچرل ریمیڈیز کی طرف آ رہی ہے، آج طب نبوی کی طرف آ رہی ہے، لیکن اگر آج کا مسلمان بھی سبحان اللہ طب نبوی کی جانب آ جائے تو سبحان اللہ اسے بھی شفا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، الحمدللہ اسی پروگرام کو ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت اور پیاری اداؤں کو بھی آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ لوگ صحت اور تندرستی والی زندگی پا سکیں۔